دیانتدار ہے کتنے. ایک بہت بڑے چینل، میں ہاتھ جوڑ کے اینکر بیٹھے ہیں، معافی مانگ کے بات کر رہا ہوں، ایک بہت بڑے چینل کے مالک نے مجھ سے کہا کوئی نصیحت کرے. میں نے کہا چینل سے جھوٹ ختم کر دو. کہا پھر چینل ختم ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں ختم ہو سکتا. تو جہاں جس کو، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، پوری دنیا کا میڈیا جھوٹا ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے. اور میرے رب کو، میرے نبی کو جھوٹ سے نفرت ہے. میرے نبی نے فرمایا پیاز کھا کے مسجد میں مت آؤ کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، بو ہوتی ہے. لیکن میرے نبی نے فرمایا جب کوئی مرد عورت جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے منہ کی بدبو سے 3 میل دور بھاگ جاتے. تو جھوٹ اور خیانت کے ساتھ ہم کسی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا صدق و حدیث حفظ و امانت، سچ بولنا چاہے جان چلی جائے، اور دھوکہ نہ دینا. مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے. تیسرا فرمایا حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرنا، اور اخلاق کا سب سے اونچا مقام حیا ہے. اب میں کیسے بات کروں؟ میرے دیش میں حیا کو کس نے تار تار کیا؟ میرے دیش کی بیٹیوں کو کون نچا رہا ہے؟ ان کے کپڑے لباس مختصر کون کروا رہا ہے؟ یہ کس کے گردن میں یہ گناہ ڈالوں؟ میں مجرم ہوں، میں نے اپنی قوم کو نہیں سمجھایا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. لیکن جب مسلمان کی بیٹی بے حیائی کی طرف چل پڑے اور نوجوان بے حیائی کی طرف چل پڑے تو اللہ کی رحمت. سب سے زیادہ عذاب قوم لوط پر آیا کہ وہ بے حیائی میں ساری باؤنڈریز کراس کر گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 عذاب بھیجے. 5، کسی قوم پہ 5 عذاب نہیں آئے، ایک ہی عذاب آتا تھا، ان پر 5 عذاب آئے. تو تیسری بات میرے نبی نے فرمائی ہے کہ حیا والے بنو، حیا والے بنو. لیکن میری نسل ہے، مجھ سے خان صاحب نے بات کی تھی پہلی دفعہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میری یوتھ اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے، چونکہ جو ہمارے کالج ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں، ہمارے خاص طور پر جو یہ پرائیویٹ سکولز ہیں، یہ امت کو، نوجوانوں کو اللہ رسول سے کاٹ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ پہلا شخص ہے جس کے لیے میرے دل سے دعا نکلی جب اس نے کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میری قوم اپنے نبی کے ساتھ کیسے جڑ جائے. میں کیا بتاؤں، جب تک اس بے حیائی کو نہیں ہم روکتے، اور کوئی روک نہیں سکتا ہے، اندر سے نیت نہ ہو. سرنڈو ماڈل سکول میں میں نے میٹرک کیا ہے. ہمارے ایک وارڈن، میں ہاسٹل میں رہتا تھا، وہ آ گئے، نمازی تھے، انہوں نے نماز کی سختی کر دی. ہم بے وضو جا کے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے تھے، بے وضو. کیونکہ ڈنڈا انسان کو انسان نہیں بناتا ہے جب تک انسان اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. یہ تو اپنے اندر دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلان دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. میری قوم جھوٹ چھوڑ دے، میری قوم بددیانتی چھوڑ دے، میری قوم بے حیائی چھوڑ دے. وعفت فی تہمت، آخری بات میرے نبی نے کہا رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کھاؤ. رزق حلال جو صبح سے شام تک، من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفور له، جو صبح سے شام تک رزق حلال میں تھک جاتا ہے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. تو میں وزیر اعظم صاحب سے اپیل کروں گا کہ پوری قوم سے جیسے ڈونیشن مانگا ہے ایسی پوری قوم سے چلے. میں آپ کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ کل یا آج رات رمضان کی آئے گی، ساری قوم 2 نفل پڑھے اپنے اپنے گھروں میں، اور ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جس کو یاد ہے پڑھ لے، جس کو نہیں یاد ہو استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لے، اور پھر سب اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما من یوم الا والبحر یستاذن فی ان یغرق ابن آدم. روزانہ، یہ مسند احمد کی روایت، روزانہ سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور ان کو بہا دوں. والارض تستاذن فی ان تبتلعہ، زمین کہتی ہے اللہ مجھے اجازت دے میں ان بے حیاؤں کو نگل جاؤں.
ان جھوٹوں کو، ان بدماشوں کو، اس مافیا کو میں نگل جاؤں تو وَالْمَلَائِكَةُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تُعَجِّلَهُ وَتُهْلِكَهُ، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں اجازت دے ہم ان کا صفایا کریں. میرا اللہ کہتا ہے دعوا عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، یہ میرا بندہ ہے اور میں جانوں میرا بندہ جانے. ان کان عبدکم فشانکم بہ، تمہارا بندہ ہے تو مار دو. ان کان عبدی فمنی ولی عبد منی ولی عبد، اگر میرا ہے تو میں انتظار کروں گا، میں انتظار کروں گا. پچھلی قوموں میں ایک طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کی بخشش کر دی. معاف، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی مانگنے والا تو ہو. ان چار چیزوں نے ہماری ہر چیز بکھیر دی، توڑ دی. کسی بھی قوم کے لیے جھوٹ، بددیانتی، بے حیائی اور رزق حرام یہ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور کوئی قوم سچائی، دیانتداری، پاک دامنی اور رزق حلال پر ہوگی تو اللہ کا سایہ ان پر چھا جائے گا اور دنیا کی کوئی طاقت ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی. ہم تو اجڑے چمن کے مالی ہیں. عمران خان کو اجڑا چمن ملا ہے، کہاں تک آباد کر سکے گا، اللہ اس کی مدد کرے. چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا، غل تھا. کھلی جب آنکھ نرگس سی، نہ تھا جز خار کچھ باقی. بتاتا باغ مارو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا. ابھی عمران صاحب نے یرموک کی اور قادسیہ کی بات کی. کتنے تھے؟ 30,000 تھے خالد ابن ولید کے کمانڈ میں، اور سامنے باہان جو تھا وہ 3 لاکھ کا لشکر لے کر آیا ہوا تھا. اور قادسیہ کے میدان میں بھی 30,000 صحابہ تھے، اور ادھر سے جو رستم تھا وہ 3 لاکھ کا لشکر لے کر آیا ہوا تھا. ان کے ساتھ اللہ تھا. ہم اللہ کو ساتھ لیں، سارے اسباب اختیار کریں. مالداروں سے کہتا ہوں، میں نے اپنا کلپ الگ ریکارڈ کرایا کہ اس سال ساری زکوٰۃ ان غریبوں میں تقسیم کریں. آپ تک تو ہر آدمی نہیں پہنچ سکے گا. اپنے اپنے علاقے میں جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنی زکوٰۃ غریبوں میں ان میں تقسیم کریں، ان کے گھر جا کر دیں. کسی ایک کی دعا لگ گئی نا تو 7 نسلیں ہماری آباد ہو جائیں گی. تو بس میں معافی چاہتا ہوں.